Continuing with the Seawright Mills, we move on to the other topic of power structures and the iron law of oligarchy. Now, the iron law of oligarchy, یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ایک جرمن تھیورسٹ رابرٹ مائیکل نے دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے ٹینڈینسی فار پاور ٹو بیکم کنسنٹریٹڈ ان دی ہینڈز آف این ایلیٹ گروپ. یہ گروپ جو ہے اکٹھا ہو گیا، اس کو اولیگارکی کا نام دیا گیا ہے. سو وی سی دیر کین بی نمبر آف ایلیٹ گروپس, number of groups who may have the decision making power. So each elite group may be managing a separate section. یہ ایسے ہی ہے، کسی آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ فائنینس کا سیکشن ایک اور گروپ مینیج کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کو کوئی اور مینیج کر رہا ہے، لیٹس سے مارکیٹنگ کا کوئی اور ہے. تو یہ سارے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، ہر سیکشن کا کوئی ایک علیحدہ ایلیٹ گروپ بھی ہو سکتا ہے، علیحدہ پاور، ڈیسیجن میکنگ پاور ہو سکتی ہے، اور یہ سارے کٹھے بھی ہوں گے ٹو رن دی ہول آف دی آرگنائزیشن. سو ایچ ایلیٹ گروپ میں بی مینیجنگ اے سیپریٹ سیکشن. تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ان کے جو ڈسیشنز اور ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، دے آر اورینٹیڈ ٹورڈز مینٹیننگ دیئر پوزیشنز آف پاور دین پروموٹنگ دی انٹرسٹ آف دی رینک اینڈ فائل. یہ مائیکل کا ایک تھیسس ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کا فوکس آف انالیسز واز ورک آرگنائزیشنز. اور چونکہ یہ پاور ڈسیشن میکر پاورز ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، رینک اینڈ فائل جو نیچے ہے، تو ان کا گیپ جو ہے بہت بڑا ہے، اور یہ رینک اینڈ فائل جو ہے مے بی اٹ بیکمز ڈس ایسوسیٹڈ ود دیم. سو دی پروسیس اوریجنیٹڈ ان دی آرگنائزیشنل گروتھ ان سائز اینڈ نمبر. یہ ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی کی بات ہے، جس میں کہ آرگنائزیشنز ہیو بیکم bigger and bigger, and we see that the number of these bigger organizations has also increased. So we have big organizations at the national level. ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں، اور یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. اور we also see کہ یہ جو organizations ہیں، they are not run by, let's say, the owners, they are run by the managers, by the executives. So the establishment of paid leadership administrative positions. اور یہ ایک پروسیس جو ہے ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل سوسائٹی میں، اور اس پروسیس کی وجہ سے we see that یہ ایلیٹ گروپ جو ہیں یہ ایمرج ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں ملتے ہیں، تو ایک اولیگارکی کا کانسیپٹ اس نے دیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورک آرگنائزیشنز ہیو بیکم بگر اینڈ بگر، اینڈ دیز آر مینیجڈ بائی لیٹس سے بیوروکریٹک آرگنائزیشنز، بیوروکریٹک اسٹرکچرز. اور یہ بیوروکریٹک اسٹرکچر جو ہیں دے آر رن بائی لیٹس سے qualified people, maybe by the we call them as bureaucrats, or maybe call them as paid managers. So Michael کا کہنا ہے کہ there is a big social distance between rank and file members and the official authorities and the administrators. وہ بہت گیپ ہے، وہ بہت اوپر بیٹھے ہیں، وہ بہت نیچے ہیں، اور اس طرح سے اٹس ڈیفیکلٹ فار دی ایوریج ممبر ٹو لیٹس سے انفلوئنس آن دی آرگنائزیشنل پالیسیز اینڈ دی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنس. تو دیٹس دا گیپ بٹوین دا ٹو، اور اس گیپ کی وجہ سے دیر کوڈ بی ایلینیشن ایز ویل. تو کہنے کی بات ہے، اب یہ لاجک اس قسم کا بنتا ہے کہ آرگنائزیشنل گروتھ ان سائز اینڈ نمبر انڈسٹریل سوسائٹی کی کوالٹی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ایکسپینشن ان دی نمبر آف ایڈمنسٹریٹو آفیشلس، ڈفرینٹ سیکشن کو مینیج کر رہے ہیں.
اور اس کی وجہ سے دے فارمڈ دیئر اون پریولیجڈ سب گروپ, اور یہ پریولیج سب گروپ جب بن گیا ہے تو پھر لاجیکلی وی سی دیٹ دے پرسیوڈ دیئر اون distinctive interests. So the interest and involvement of rank and file members declined in the affairs of the organization. So they became apathetic, اور اگر کہیں ان سے ووٹنگ کی بات بھی ہوتی ہے تو they may not participate. So we see because of that gap, we see that there is apathy amongst the, let's say, lower workers اور رینک اینڈ فائل جس کی ہم بات کرتے ہیں. اس ایپتھی کی وجہ سے ممبر اسٹاپ دیئر منیمم انوالومنٹ ان دی, لیٹس سے, پالیسی میکنگ اور گیونگ دیئر اوپینین اباؤٹ دی پالیسیز آف دی آرگنائزیشن. اول تو ان سے پوچھا نہیں جاتا, اور پوچھا بھی جاتا ہے تو دے مے ناٹ ووٹ فار دیم. سو وی سی اس کی وجہ سے منیمل انوالومنٹ ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہیں دے ہیو کنسالیڈیٹڈ دیئر پاور اینڈ دے پرسیو دیئر اون انٹرسٹ. So in case of any opposition from, let's say, the other movements, opposition movements, تو جو powerful ہیں they use different tactics to, let's say, use different tactics to overcome this opposition. اور وہ tactics میں they might criticize the movement leaders as being uninformed, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل بات وہ کہتے ہیں یہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, بیکاز آف دیٹ اوکے دے آر بلیٹلڈ. اور اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے کہتے ہیں پرسوئنگ اون نیرو سیلفش انٹرسٹ. ایک تو کہتے ہیں کہ وہ اگنورینٹ ہیں, دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کو سیلفش انٹرسٹ کو پرسیو کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پاورفل لوگ جو ہیں دے مائٹ بائی those who might be the leaders in these movements. بائی کر سکتے ہیں اور ان کو co-opt بھی کر سکتے ہیں. there are different let's say mechanisms. So we see that struggles can overthrow the established power structure. Positions possibility ہو سکتی ہے کہ موومنٹ کو اتنی اسٹرانگ ہو they might overthrow the existing, let's say, power elite. سو مچ اس کے لیے پھر بہت ساری اسٹرانگ قسم کی ایفرٹ ہو سکتی ہے, اور اگر ایسی بات ہو تو اوور ٹائم نیو پاور اسٹرکچرز آر لائکلی ٹو ڈیولپ دی سیم اولیگیریکل لیٹس سے ٹینڈنسیز. تو لا کی بات یہ ہے کہ جو بھی پاور میں آئیں گے دے ہیو ٹو ہیو دیئر اون کلک, اور یہ کلک جو ہے وہ چلتا رہے گا. اگر اول تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ڈومینیٹ کرے گا نہیں, ان کو اوور تھرو کرے گا نہیں. اگر کرے گا بھی تو اوور ٹائم جنہوں نے اوور تھرو کیا ہے وہ اسی رنگ میں پھر رنگے جائیں گے, اور یہ ایک سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا. اینڈ دیٹ از واٹ از دی لا آف اولیگارکی. سو دی اسٹوری آف فنکشننگ آف ملز پاور ایلیٹ کنٹینیوز. سو دیٹ از what is the iron law of oligarchy, کہ یہ پروسیس جو ہے چلتا رہے گا.